انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اپنے پارٹی کو کہتا ہوں، ممبران کو کہتا ہوں کہ وہ کرپشن سے بچیں، سم تھنگ اس طرح. اس کا مطلب ہے نا کہ بلال بھٹو کو پتا ہے کہ سندھ میں کس قدر کرا. تو سیدھی سی بات ہے، سندھ میں کرپشن کا اسکیل بہت ہائی ہے، باقی کسی بھی صوبے میں ہے لیکن اس درجہ نہیں ہے. یہاں آپ اپنے کسی عزیز کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ایسے نہیں نکلوا سکتے. تو بدترین حالات ہیں کرپشن کے حوالے سے. کوئی کام بغیر پیسوں کے سندھ میں نہیں ہو سکتا. تو اس کو پیپلز پارٹی نے ایک قانون کے طور پر مان لیا ہے، اس کو ایک طرح سے اس کا سسٹم جسے وہ قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سسٹم میں ایسے ہی چلے گا. انہوں نے اس کو حق حلال قرار دے دیا ہے. تو اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا امیج شدید خراب ہے. وہ اگر ان کی قیادت تک اب یہ احساس ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو ماننا چاہیے. پہلے ہم جیسے لوگ کہتے تھے تو یہ کرتے تھے، آپ کو کون پوتا ہے، آپ ایسے ہی الزام لگاتے ہیں. اب آپ کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں، آپ انہیں بھی کہہ دیں کہ وہ الزام لگا رہے ہیں سندھ حکومت کے اوپر. ایک یہ ایریا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے میں لکھتا رہتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں. 15 سال میں کام بھی کیا ہے تعلیم میں. آپ کو پتا ہے جو پچھلے سال جو تعلیم پہ کام ہوا ہے، جو ابھی 4-5 سال کی جو ان کے پاس حکومت تھی، اس پہ آپ کو پتا ہے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن سے اس کا جو پروپورشن ہے وہ سندھ میں بڑا ہے. اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس حکومت نے، پچھلے جو وزیر تھے اس نے تقریباً کوئی 10,000 اسکول، جو وہ 49,000 اسکولز تھے اس میں 10,000 اسکولز اس نے بند کر دیے. اس نے کہا کہ ایک کمرے کے اسکولز ہیں اور اس میں تھے بھی صحیح، لیکن بہت سارے ایسے اسکول تھے وہ بند ہو گئے. انرول جو بچے ہیں وہ شاید 45 ہیں یا کتنے 45 لاکھ ہیں، اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے وہ تقریباً کوئی 80 لاکھ کے قریب ہے. اب اس کو ڈیفرنٹ فگرز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسکولوں میں جو بیسک فیسلٹیز ہے، سر بیسک فیسلٹیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس بچوں کے لیے واش روم نہیں ہے، جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے. یہ جو آپ مانیٹرنگ کی بات کر رہے ہیں کہ مانیٹرنگ جو اچھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں سر، یہ آپ ٹیچر کو زبردستی اسکول تو لا سکتے ہیں، لیکن اسکول میں اگر ٹیچر کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہ پڑھائے گا تو نہیں. ساری کی ساری مانیٹرنگ آپ ٹیچر کی کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچہ وہاں آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہاں پر ایجوکیشنل انوائرمنٹ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے پہلی دفعہ، کبھی نہیں ہوا، ابھی پہلی دفعہ پچھلی منسٹری میں انہوں نے کیا کیا کہ بکس تک تقسیم نہیں کیے، بکس تک اسکولوں کو نہیں ملے. یہ پہلی دفعہ یہ جو سردار شاہ وزیر تھے انہوں نے اپنی، کیونکہ ان کے پاس ایک اور منسٹری بھی تھی جو کلچرل منسٹری تھی، اس میں وہ اتنا بزی تھے تو اس نے اپنی پوری کی پوری منسٹری جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دی تھی، اپنے دوستوں کے حوالے کر دی تھی. آپ دیکھیں اس دفعہ جو اسپیشلی اگر آپ ایجوکیشن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس کوالٹی بہت دور کی بات ہے. ایک کنسلٹنٹ نے مجھے کہا، جو برٹش تھا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس پوری دنیا میں ایکسس کا پرابلم نہیں ہے، سندھ میں ابھی بھی آپ کے پاس ایکسس کا ایشو ہے. جو پوسٹ پرائمری اسکول سے وہ دور دراز علاقوں میں نہیں ہے، وہ ہارڈلی 5% سے. مڈل ہائی اسکولز، ایلیمنٹری اسکولز ابھی بھی نہیں. صورتحال تو بہت پیتھیٹک ہے. ہم کبھی کہہ دیتے ہیں شاید حالات بہتر ہوئے، میں اس سے سلائٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری آئی ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سندھ کی تعلیم کے حالات بہت خراب ہیں. یہ میرا اسٹارٹنگ سینٹینس تھا. رائٹ سر. ڈیٹیل میں جائیں گے تو جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے. جب ٹائم ہوتا تو آپ ایجوکیشن پہ الگ پروگرام کریں، میں پورا ڈیٹا لے آؤں گا. میں نے تو کہہ دیا حالات خراب. آخری بات میں کہوں گا، جو میرا خیال ہے جو 80% لوگوں کی ڈیموکریسی ہے نا، وہ میونسپل سروسز ہیں. سندھ کے کسی شہر میں پینے کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے. کسی شہر میں چیلنج کرتا ہوں. اب میں نے دیکھا ہے، میں نے آبزرو کیا ہے، میں نے ڈیٹا بھی دیکھا ہے، میں لوگوں سے بھی ملا ہوں. میں پورے سندھ میں جاتا رہتا ہوں. بے شک اسلام آباد میں ہوں، میرا آدھا ٹائم ابھی بھی سندھ میں گزرتا ہے، اور میں بہت ریموٹ ایریاز میں جا رہا ہوں، بہت دور دراز علاقوں میں. پینے کا پانی سندھ میں صاف نہیں ہے، اور پینے کے پانی کسی کے ایجنڈا پہ نہیں ہے. بدبختی یہ ہے، آپ نے آج تک سی ایم صاحب سے، بلال بھٹو صاحب سے نہیں سنا ہوگا. آر او پلانٹس لگاتے ہیں، ماڈرن قسم کے ٹھیکیداروں کی کمائی ہوتی ہے. آر اوز آپ کے 80-90% سندھ میں کام ہی نہیں کرتے. سرپاکر میں نہیں کرتے، منچر کے ایریا میں کام نہیں کرتے، اور علاقوں میں نہیں کرتے. آپ ایک فینسی ٹیکنالوجی لے آتے ہیں جو آپ سے چلائی نہیں جاتی. ٹھیکیداروں کو آپ ٹھیکے دے دیتے ہیں جو اس کا جو فلٹر میڈیا ہے وہ بھی چینج نہیں کرتے، کیونکہ ان کو کچھ گھروں پہ اور دکانوں پہ پیسے پہنچانے ہیں. تو اس کی وجہ سے پینے کا پانی نہیں ہے. پینے کا پانی اگر آپ کسی صدی میں لوگوں کو نہیں دے رہے تو جہنم میں جائے باقی جمہوریت. آج میں پینے کا پانی نہیں ہے شہری کو، اور یہ پاکستان کے اکثر علاقوں کے یہ حالات ہیں. پنجاب کے بھی بہت برے حالات ہیں. اسٹیٹ ذمہ داری نہیں لے رہی پینے کے پانی کی، اور یہ وجہ ہے بیماریوں کی اور ہاسپٹل بیڈز بھرنے کی.
آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے پوچھیں واٹر بورن واٹر ریلیٹڈ ڈیزیز سب سے بڑی وجہ ہے بیمار لوگوں کے آنے کی. میونسپل سروسز میں دوسرا آپ سندھ کے کسی شہر میں چلے جائیں شہروں کی شکل ہی نہیں ہے. روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, گلیوں میں انکروچمنٹس ہے, نالیاں پلٹ رہی ہیں, گٹر ابل رہے ہیں. کراچی والے صرف کراچی کی بات اردو میڈیا کرتا ہے, وہ باقی سندھ کو سمجھتے ہیں وہ کوئی جانور رہتے ہیں وہاں پہ, وہ بھی متعصب میڈیا ہے. وہ جا کے نہیں دیکھتے سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں کے حالات کیا ہیں. آپ کسی ضلع ہیڈ کوارٹر میں 5-10 منٹ گاڑی چلائیں, گاڑی نہ چلائیں, پیدل جائیں. بلکہ میں رائٹ. گزارش کرتا ہوں بلال بھٹو صاحب, مراد علی شاہ صاحب کو, اگر وہ سنسیئر ہیں تو جائیں سندھ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بغیر اعلان کیے ہوئے کہ کب آ رہے ہیں 1 گھنٹہ پیدل چل کے مجھے دکھائیں. کوئی مین سڑک ڈسٹرکٹ کی ٹھیک نہیں ہے, کوئی گلی ٹھیک نہیں ہے, کوئی گٹر نالی ٹھیک نہیں ہے. پورا میونسپل سروسز کا نظام درہم برباد ہے, کیونکہ میونسپل کی تنخواہوں میں جتنا بجٹ آتا ہے وہ سفارشی لوگوں کے اپنے انبار لگائے ہوئے ہیں. 10 کی جگہ 80 لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں تنخواہ کے لیے. تو اپنے میونسپل ادارے بنا لیے ہیں, جو پیسے بچتے ہیں وہ بنگلوں پہ جاتے ہیں.